الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مدنی اسٹوڈیو 92۔ آج کے عمل کے ساتھ، آج کی حدیث پاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم ان اشخاص کی، ان شخصوں کی بات کرنے جا رہے ہیں، ان لوگوں کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جن کی دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے، یہ حدیث پاک شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ناظرین کرام، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تین ایسے اشخاص بتائے، تین ایسے بندے بتائے کہ جن کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، ان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ تو اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے، اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تین بندے ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلا شخص بیان فرمایا، پہلا بندہ بیان فرمایا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا۔ وہ شخص جس پہ ظلم کیا جا رہا ہو اور وہ ظلم کی وجہ سے تنگ آ کے جب وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو ناظرین کرام، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کسی پہ ظلم نہ کیا جائے۔ اگر اس مظلوم نے، جس پہ ہم ظلم کر رہے ہیں، اس مظلوم نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، تو اس کی دعا جو ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رد نہیں کی جاتی، اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، جو مظلوم ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دو شخصوں کو میں نے ساری زندگی ڈھونڈا لیکن مجھے نہیں ملے۔ ایک وہ بندہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا ہو، صدقہ و خیرات کیا ہو، اور اس کا مال جو ہے وہ کم ہو گیا ہو، تو ایسے بندے کو میں نے ساری زندگی ڈھونڈا لیکن مجھے نہیں ملا۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس نے کسی پہ ظلم کیا ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بچ گیا ہو، وہ سزا سے بچ گیا ہو، تو ایسا بندہ بھی ساری زندگی ڈھونڈا ہے لیکن نہیں ملا۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کسی پہ ظلم نہ کیا جائے، کسی کو پریشان نہیں کیا جائے، کسی کو تنگ نہ کیا جائے، کیونکہ اگر وہ ہمارے ظلم سے تنگ آ کے اس نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے تو اس کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی نہ کرے کہ اس نے ہمارے حق کے اندر بد دعا کر دی ہو، کوئی بری دعا کر دی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، تو اس سے ہمارا نقصان ہوگا، اس سے ہمارا فائدہ ہرگز نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مظلوم کی، جو کسی پہ ظلم نہ کیا جائے، اس کی جو بد دعا ہے اس سے بچا جائے۔ تو دوسرا شخص نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تین شخص تو ایسے ہیں نا کہ جن کے
جن کی دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، یعنی جو ہی وہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا شخص آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تو فرمایا مسافر کی دعا، یعنی جو سفر میں ہے اور وہ سفر کی حالت میں ہے، اس حالت کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے درمیان اور اس بندے کی دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، وہ دعا اس کی فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، مسافر جو ہے جب تک سفر سے واپس نہیں لوٹتا اس ٹائم تک وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا شخص نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کی دعا، یعنی باپ جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس والد کی، اس باپ کی اپنی اولاد کے حق کے اندر کی ہوئی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے والدین سے دعائیں لیتے رہیں، دعائیں کرواتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس کی بے شمار برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پہ عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی، اپنی زندگی کے اندر چینج لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک بالخصوص یہ جو حدیث پاک پڑھی گئی اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ، اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔